السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعرات 14 مارچ ہے۔ سندھ پولیس کے آسمان پر تبدیلیوں کے بادل بدستور منڈلا رہے ہیں، اور جیسے ہی درجہ حرارت گھٹے گا ویسے ہی یہ بادل جو ہے وہ برسنا شروع ہو جائیں گے۔ البتہ کہیں کہیں پر جو ہے وہ بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ لڑکانہ کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہو یا پھر دادو کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، انہیں تو سی پی او میں کلوز کر دیا گیا ہے۔ شوکت کٹیان کی واپسی کا نوٹیفیکیشن ہو یا کہ پھر خود سندھ پولیس کے جیل خانہ جات کے آئی جی کے حیثیت سے قاضی نذیر کی پوسٹنگ کا، لیکن سندھ پولیس کے حرام خوروں کو جن بہت بڑے بڑے آرڈروں کا انتظار ہے، جو سب سے بڑا آرڈر جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ان سب کے پیٹ میں جو ہے وہ ایک مروڑ اٹھنے لگا ہے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ دا عوامی شو کی جو بریکنگ نیوز تھی، کیا وہ حقیقت کی شکل اختیار کرنے جا رہی ہے یا کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ اسی پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے کانا پھوسی جو ہے ان کی ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ ایک دوسرے کو ٹیلی فون اس وقت کھڑکائے جانے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر سندھ پولیس کا آئی جی اتنا زیادہ مشروط کیوں کر دیا جاتا ہے، ان پر شرائط کا بوجھ اتنا زیادہ کیوں لادا جاتا ہے، انہیں انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں رکھا جاتا ہے؟ کیا اس وقت بھی سندھ پولیس کے آئی جی اور خود سندھ حکومت کے مابین اسی معاملے میں جو ہے ایک ٹکراؤ اور ایک کشمکش کی سی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے یا کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ اس پر بھی آج ہی کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور کراچی میں جو ایس ایچ اوز ڈاکہ زنی، لوٹ مار اور دوسری سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کے بعد پکڑے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ خود زمان ٹاؤن کے ایس ایچ او راؤ رفیق کی اغوا کے مقدمے میں، ڈاکہ زنی کے مقدمے میں پکڑے جانے کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ سی ٹی ڈی کے انسپکٹر رفاقت شاہ کا کیا معاملہ ہے؟ تاجروں کے اغوا جو کیے جا رہے ہیں، یہ حقیقت کیا ہے؟ اس کی کیا کہانی ہے؟ کیا سندھ پولیس اور کراچی پولیس میں کیا ڈاکو بھرتی کر لیے گئے ہیں، یا کہ کسی اور وجہ سے جو ہے یہ فرش شناس پولیس افسران جو ہے وہ اب ایس ایچ او بننے کے باوجود اس طرح کے گری ہوئی حرکتیں، یعنی کہ اغوا برائے تاوان، ڈاکہ زنی کی وارداتیں کرنے پر مجبور ہیں؟ اور اس سب سے بڑے ڈاکو سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ آخر وہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ میں جو ہے بیوپار کیوں کر رہا ہے؟ وہ کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے ایس ایچ او جو ہے وہ لوگوں کو اغوا اور لوٹ مار کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے۔ یہ کیا حقیقت ہے، کیا قصہ ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں جو ہے وہ بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ پر بات کریں گے، جن کی اس وقت اپنی سیٹ جو ہے وہ ہل چکی ہے۔ کسی وقت بھی ان کی تبدیلی کا پروانہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ سندھ پولیس کا آئی جی اتنا مشروط کیوں؟ ہمیشہ سے جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی پر شرائط کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے، بلا کسی شرائط کے جو ہے ان کی پوسٹنگ ہی نہیں ہو پاتی۔ لیکن اب کے بار جو ہے سندھ پولیس کی یہ روایت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ماحول بہت زیادہ گرم کر دیا گیا تھا کہ سندھ پولیس کے آئی جی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور خود اپنے ممبر، اپنے وظیفہ خور، خود سے مستفیض ہونے والے صحافیوں کے ذریعے جو ہے مین اسٹریم میڈیا پر جو ہے ٹکر تک چلوائے جا چکے تھے کہ بس ابھی
ابھی ابھی ابھی نہیں تو کبھی بھی نہیں، چند لمحوں میں، چند منٹوں میں جو ہے بس آئی جی گیا، آئی جی کی تبدیلی ہو گئی، مٹھائیاں تقسیم ہونا شروع ہو چکی تھی، مبارکبادوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اس خاکسار نے جو ہے وہ اپنے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی جانب سے بھجوائی جانے والی ایک قیامت خیز رپورٹ کی شکل میں جو ایک خبر بریکنگ نیوز کی شکل میں نشر کر دی تھی، وہ خبر نہیں تھی، توپ کا گولہ تھا جو کہ جا کے ان تمام حرام خوروں کے دلوں پر جا کر گرا، اور چاروں کے چاروں طبق ان کے روشن ہو گئے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا، دن کے اجالے میں دیکھا جانے والا خواب آخر شرمندہ تعبیر کیوں نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ جو موصوف آئی جی سندھ بننے کے خواہش مند تھے، وہ تو اس وقت ان کی حالت مرنے والی جیسی ہو گئی ہے۔ 14 مہینے نہیں رہ گئے ہیں، 15 مہینے نہیں رہ گئے، ایسا لگتا ہے کہ 14 سیکنڈ رہ گئے ورنہ ان کی موت ہو جائے گی اگر ان کی پوسٹنگ نہیں کر دی گئی۔ یہ پوسٹنگ نہیں ان کے لیے وہ ٹانک ہے جو کہ ان کو جیون دان دے گا، ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سندھ پولیس کے مظلوم یتیم پولیس کانسٹیبلوں کی جو دل سے دعا نکلی تھی، وہ بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، یقین جانیے کہ دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں جو ہے وہ فرش تو فرش عرش تک کو ہلا دیتی ہے، اور وہی سب کچھ مجھے کم از کم اس وقت نظر آ رہا ہے۔ میں پوری طریقے سے انڈرسٹینڈ ہوں کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن پھر بھی اس میں تھوڑی بہت رکاوٹ آ رہی ہے، صرف اور صرف میرے آپ کے مظلوموں کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے لچک نہ دکھانے کی صورت میں۔ آئی جی کیا چاہتے ہیں؟ آئی جی چاہتے ہیں خود مختاری، آئی جی چاہتے ہیں فری ہینڈ، جو کہ سندھ پولیس کا وتیرہ ہی نہیں، سندھ حکومت کا وتیرہ ہی نہیں رہا ہے۔ سندھ حکومت تو آئی جی سندھ کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بنانے کی عادی رہی، اور خاص طور سے جب اے ڈی خواجہ نے جو بغاوت کر دی تھی اس کے بعد سے تو سندھ حکومت اتنی زیادہ محتاط، اتنی زیادہ ہوشیار ہو چکی تھی کہ وہ ہمیشہ آئی جی کی پوسٹنگ سے پہلے انہیں ہر طریقے سے آزمانے کے بعد جھکا کر جو ہے پرکھ کے انہیں جو ہے آزمانے کے بعد ان کی پوسٹنگ کیا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا جو کیا کہتے ہیں وہ پھونک کے قدم رکھتا ہے، کچھ اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال اس وقت سندھ حکومت کے ساتھ ہو چکی ہے کہ سام کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ بہرحال خود اس وقت گیند جو ہے وہ کس کے جیب میں ہے، سندھ حکومت کے کوٹ میں ہے یا کہ میرے اور آپ کے آئی جی رفعت مختار راجہ کی کوٹ میں ہے؟ اب جس نے بھی ذرا سا لچک دکھا دی تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، اگر لچک نہیں دکھائی تو پھر یہ ڈیڈ لاک دوبارہ پیدا ہو جائے گا، اور ایک بار پھر جو لوگ مرے جا رہے ہیں اس اہم ترین منصب کے حصول کے لیے، ان کے ہاں امید کی کرن دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی، اور ان کی جانب سے جو ہے اس صورتحال کو مزید اس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یقیناً سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آئی جی سندھ خود مختاری چاہتے ہیں، آئی جی سندھ اپنی ٹیم چاہتے ہیں، آئی جی سندھ کا یہ کہنا ہے کہ سندھ پولیس میں بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہیں، سندھ پولیس میں بہت زیادہ غلاظتیں ہیں، سندھ پولیس پوری طریقے سے تباہی کے آخری نہج پر پہنچ چکی ہے، بلکہ آکسیجن پر اس وقت چل رہی ہے۔ سندھ پولیس کو بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے، اور اسے ایک ایسے معالج کی ضرورت ہے جو کہ ہر لحاظ سے با اختیار ہو، کم از کم سرجری کے لیے ان کے پاس ان کے مرضی کے آلات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انہیں ان کے اپنے مرضی کے آلات نہیں
فراہم کیے گئے تو اس مریض کا، سندھ پولیس کے مریض کا جو ہے وہ سروائیو کرنا، زندہ رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ یہ ان کے تحفظات ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے جذبات ہیں، یہ ان کے احساسات ہیں جو انہوں نے بیک وقت سندھ حکومت کو اور ان قوتوں کو جو کہ انہیں بدستور سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند ہیں، انہیں یہ احساسات، یہ جذبات، یہ خیالات پہنچا دیے ہیں کہ اگر یہ ساز و سامان انہیں فراہم کیا جا سکتا ہے تو پھر تو وہ بے خوف خطر جو ہے وہ اس مریض کا علاج کرنے کو تیار ہے۔ اور اگر انہیں جو ہے ایک ڈمی بنا کر جو ہے صرف جو ہے وہ گوند پہنا کر جو ہے وہ سرجری کے لیے بھیجو گے تو وہ یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس جو ہے وہ سسکتی ہوئی پولیس کی موت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے سر لینے کو تیار نہیں۔ یہ انہوں نے ایک صاف طور پر پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی میں انتہائی ذمہ واری سے یہ بات اس وقت کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے کہا نا کہ بادل منڈلا رہے ہیں، درجہ حرارت کے گھٹتے ہی یہ بادل جو ہے یہ کسی وقت گرج چمک کے ساتھ جو ہے برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے میں نے افسانوی انداز میں اپنے پروگرام کے انٹرو سے جو شروعات کی تھی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کیونکہ مجھے تہ تک کی صورتحال کا علم ہے کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ مظلوموں کی جو پکار ہے، مظلوموں کی جو آئیں ہیں اور رنگ لائیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے کہ یہ جو سندھ پولیس جو ہے یہ خدا را سروائیو کر جائے۔ اگر اس وقت اس قسم کا آئی جی معالج کی صورت میں انہیں نہیں دیا گیا تو سندھ پولیس کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہے گی۔ سندھ پولیس جو ہے وہ پولیسنگ سے جو ہے وہ پوری طریقے سے ناآشنا ہو چکی ہے، اجنبی ہو چکی ہے، الگ تلگ ہو چکی ہے، جس کی مظاہر جو ہے وہ روز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایس ایچ او زمان ٹاؤن راؤ رفیق بمائے اپنے لاؤ لشکر کے حراست میں لے لیے گئے۔ سنگین جرم ہے، کوئی ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر کوئی توہین عدالت کے جرم میں نہیں اندر گئے ہیں۔ اغوا برائے تاوان 1,25,00,000 کے تاوان پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک اور پولیس نے، سچل تھانے کی پولیس نے اٹھا لیا ہے۔ معاملہ کچھ بھی نہیں اور معاملہ بہت کچھ بھی ہے۔ یہ ہے اس طرح سے جو ہے وہ خود سی ٹی ڈی گارڈن کا جو ہے وہ ایس ایچ او یا انسپیکٹر رفاقت وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مطلب حراست میں لیے جا چکے ہیں۔ دونوں کا جرم ایک جیسا ہے، وہاں بھی تاجر ہے، یہاں بھی تاجر ہے۔ یہ 2 تھانے تو ریکارڈ پر آ چکے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق اس وقت کراچی کے 107 جو تھانے ہیں وہ تقریباً تمام تھانے جو ہے ان کے ایس ایچ اوز، ان کا عملہ اسی قسم کے جرم میں جو ہے دن رات جو ہے وہ مصروف ہے۔ یہی جرم کرتے ہیں، یہی ان کا کام رہ گیا اس وقت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کراچی پولیس جو ہے وہ میں ڈاکو بھرتی ہو گئے ہیں کیا؟ ڈاکو نے پولیس کی یونیفارم پہن لی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ یہ پولیس والے کیا صرف اغوا برائے تاوان ہی کی وارداتیں کریں گے، ڈاکہ زنی کریں گے، لوٹ مار کریں گے، یا لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں گے؟ اور اگر اس قسم کے پولیس والے کراچی میں ہوں تو پھر تو ڈاکوؤں کو جو ہے وہ سندھ پولیس، کراچی کے ڈاکوؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کافی ہے اس کراچی والوں کو لوٹنے کے لیے، کراچی والوں کا خون چوسنے کے لیے، خون پینے کے لیے کسی اور روایتی کوئی پیشہ ور ڈاکوؤں کی ضرورت نہیں۔ یہ وردی والے ڈاکو ہی ان کے لیے کافی ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ کیوں فرش شناس پولیس والے اغوا کرنے پر مجبور ہو گئے، ڈاکہ ڈالنے پر مجبور ہو گئے؟ کوئی اس سے بہت بڑے ڈاکو سے کوئی نہیں پوچھتا جو ان تمام تر بیماریوں کا، ان تمام تر جرائم کا براہ راست ذمہ وار ہے، جو کہ کسی ایک بھی تھانے کے ایس ایچ او کی پوسٹنگ بغیر پیسے کے کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے مذہب میں، ان کے دین میں یہ لکھا ہی نہیں کہ آپ نے بغیر پیسے کے کسی کو آپ نے ایس ایچ او لگانا ہے۔ یہ نہیں، یہ انہوں نے پیسے تو لینے ہی لینے ہیں۔ پتہ نہیں جیبیں ان کی کتنی بڑی ہے جو کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ یعنی اتنے زیادہ پوسٹنگ تو کسی بھی ایڈیشنل آئی جی نے نہیں کی ہوگی جتنی پوسٹنگ اس 4-6 مہینوں میں کر لی گئی ہے۔ ریکارڈ تعداد میں کر لی گئی ہے۔ غلام نبی میمن جو ہے 2 سال تک ایڈیشنل آئی جی رہے، اتنی پوسٹنگ تو انہوں نے بھی نہیں کی تھی مجموعی طور پہ جتنی پوسٹنگ یہ 4-5 مہینوں میں کر دی گئی۔
یعنی کہ بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے، لاقانونیت کی جو ہے وہ انتہا ہو چکی ہے کہ اتنا زیادہ آپ جب کسی پر بوجھ لادو گے تو اس کے بعد ایس ایچ او کیا کریں گے؟ لوگوں کو اغوا کر کے لوٹ مار نہیں کریں گے تو ان کے پاس کون سا آپشن رہ جائے گا اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے؟ تھانے میں پیٹرول نہیں ہے، تھانے موبائلوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، تھانہ چلانے کے لیے وہ کہاں کس کے آگے بھیک مانگیں گے؟ اب تو لوگ ان کو بھیک بھی نہیں دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ڈاکہ مارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ واقعات جو ہے یہ نوشتہ دیوار ہیں۔ اسی لیے تو آئی جی، میرے آئی جی، آپ کے آئی جی، مظلوموں کے آئی جی، یتیموں کے آئی جی نے کہا کہ بھئی انہیں جب تک آپ خود مختار نہیں کرو گے، یہ کراچی پولیس، سندھ پولیس جو ہے یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی ہے، ان کے لیے مضبوط ڈنڈے کی ضرورت ہے، بنیادی انقلابی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تب یہ پولیس جو ہے کراچی سندھ کی پولیسنگ کی طرف واپس لوٹے گی، ورنہ یہ ڈاکے ہی ماریں گی، لوٹ مار ہی کریں گے، اپنا کام نہیں کریں گے اور سارے کام کریں گے۔ اب راؤ رفیق جو ہے اتنا بیوقوف ہے، اتنا بڑا واقعہ جو ان سے منسوب کر دیا گیا ہے یا وہ ملوث ہو چکے ہیں، گرفتار کر لیے گئے ہیں، کیا وہ تنہا اس کا ذمہ وار ہے؟ اتنا بڑا واقعہ وہ خود کر سکتا ہے؟ 1,25,00,000 کا ظاہر ہے کہ تقسیم ہوا ہے یہ رقم۔ معاملہ ہے کیا؟ اندرونی کہانی اس کی کیا ہے؟ کس کو اٹھایا؟ کوئی شریف بندہ ہے، کوئی جائے نماز بیچنے والا بندہ تھا، کوئی کھجوروں کا تاجر تھا، کوئی آب زمزم سپلائی کرنے والا تھا؟ کیا تھا یہ جس سے 1,25,00,000 روپے اس نے بٹور لیے، اور جس کی ایک شکایت پر پوری کی پوری سندھ حکومت، سندھ پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ گئی، جسے انہیں کسی نے 440 واٹ کا جھٹکا دے دیا ہو۔ واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن پولیس اتنی زیادہ متحرک نہیں ہوتی جتنی متحرک اس معاملے میں ہو چکی ہے۔ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ چالیا کا تاجر، وہ بھی کوئٹہ کا، یعنی کہ لائن کا بندہ، لائن کا ممبر، جو کہ کوئٹہ سے چالیا پورے سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں اسمگل کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ لالچ کی انہوں نے بھی، بجائے انڈا کھانے کے مرغی ہی ذبح کرنے چلے گئے۔ ظاہر ہے جب مرغی ذبح کرو گے تو مرغی، وہ بھی اتنی موزور مرغی، وہ پھر آپ کو ذبح نہیں کرے گی تو کیا کرے گی اپنے بچاؤ کے لیے۔ یہ بالکل وہی کیس ہو گیا جو کسٹم میگا کرپشن والا تھا۔ ڈیزل سے بھرے ٹینکر پکڑنا جو ہے وہ کسٹم کے سپرنٹینڈنٹ کو، دونوں کو جو ہے مہنگا پڑا، پورے کے پورے سب کے سب مصیبت میں آ گئے۔ اس میں بھی پوری کی پوری ایجنسیاں متحرک ہو گئی، تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کوئٹہ کا تاجر کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ان سے 1,25,00,000 روپیہ لے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ رقم بیچارے راؤ رفیق خود نہیں کھا سکتے، بڑی رقم ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایس ایس پی کورنگی صاحب جو ہے، نیازی صاحب، سردار حسن نیازی صاحب، پوری طریقے سے اطلاع یہ ہے، ذرائع کا یہ کہنا، ملوث ہیں۔ ساتھ میں نئے جو ان کے لاڈلے ڈی ایس پی کورنگی اسلم جویا، جو کہ منت تڑلوں کے بعد جو ہے وہ بھی مرے جا رہے تھے اس سب ڈویژن کے لیے، نہ پوسٹنگ ہوتی تو مر جاتے، لہذا ان کی بھی یہاں 2 ڈی آئی جی ان کی پش پر تھے، ایک سی ٹی ڈی کے اور ایک خود عثمان غنی صدیقی چیئرمین اینٹی کرپشن، وہ بھی اس پوسٹ کے لیے مر رہے ہیں، دوبارہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا لاڈلا ہے، فرنٹ مین ہے ان کو کمانے والا ہے، اس وقت سے ان کو کما کے دے رہے جب سے وہ کورنگی سے انہوں نے شروعات کی تھی، دونوں کے دونوں، اور اب تک ان کے ممبر ہیں۔ وہ اس میں ملوث ہے۔ 1,25,00,000 میں سے تو آدھا کھوکا تو یہ لے چکے تھے، دونوں کو تقسیم کر دیا تھا، باقی وہ انہوں نے کچھ خود اور کچھ ان کی پارٹی میں تقسیم ہو گئے تھے، اور کچھ وہ انفارمر کو دے گئے تھے۔ اب جب واپسی کا آیا تو ظاہر ہے کہ بڑے افسران تو مال لینے کے بعد واپس کسی کو نہیں کرتے ہیں، اب بیچارے کو یہاں وہاں سے مانگ تانگ کر پیسے واپس کرنے پڑے، لیکن جان تب بھی نہیں چھوٹی ان کی،
تو یہ تو اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ وہ چالیا کا اسمگلر تھا۔ غلطی کیا ہوئی ارار رفیق سے کہ اگر وہ ان کے خلاف کوئی جھوٹا سچا پرچہ کر دیتا اپنے تھانے میں تو اس ساری مصیبت سے بچ جاتا، لیکن یہ نہ کر سکا، نادانی میں، بے وقوفی میں، عجلت میں، نوٹ گننے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلم میں آ گئے۔ وہاں سی ٹی ڈی کا رفاقت کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ پروگرام میں اگلے دن کر چکا تھا۔ اسد اللہ کو جو اغوا کر کے لے گئے تھے ایک ہب کے تاجر کو، اور اپنے ہی ایس ایس پی کے غلط کام نہ کرنے پر، وہ غلط کام کیا تھا پوری اس کی میں ڈیٹیل دے چکا ہوں۔ تو یہ وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آئی جی رفعت مختار راجہ اسی لیے جو ہے وہ اختیارات چاہتے ہیں کہ پولیس آپ کی بالکل تباہ برباد ہو چکی ہے۔ دو واقعات ہیں، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 107 تھانے کے ایسے چور، ان کا سٹاف انہی وارداتوں میں جو ہے دن رات جو ہے لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس اور کھانے کمانے کے اور کوئی راستے نہیں ہیں، اور پوسٹنگ ان کی بغیر پیسوں کی ہوتی نہیں ہے۔ تو ذمہ وار کون ہے؟ اس بڑے ڈاکو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا اس سے، اور چھوٹے چھوٹے جو ان کے وجہ سے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ بیچارے اس وقت، بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حالانکہ نہیں کرنا چاہیے انہیں، بیچارہ کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن وجہ ان کی اصل کرنے کی یہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور لوٹ مار میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو تھا ڈاکو بننے کی وجہ، اور آئی جی سندھ رہے گا نہیں رہے گا، معاملات بیچ میں اس وقت لٹکے ہوئے ہیں۔ آئی جی سندھ اگر تبدیل ہوتا ہے تو ان کا تبدیلی جو ہے وہ تبدیلی کی صورت میں جو ہے وہ ہیرو بن رہے ہیں کہ بھئی اس لیے وہ جا رہے ہیں کہ انہیں اختیارات نہیں دے رہے ہیں، اور وہ ربڑ اسٹیمپ بننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے آفس کے تقدس کو دوسرے آئی جیز کے طریقے سے پامال کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آئی جی کو پوسٹ آفس بنا دے، وہ اپنے آفس کو پوسٹ آفس بنا دے، اور آئی جی کو پوسٹ ماسٹر بنانے کو وہ تیار نہیں کہ جو وہاں سے ڈاک آئے اس پہ سائن کر کے اس کو آگے بھجوا دے، ڈسپیچ کر دے، وہ اس کو تیار نہیں ہے۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئی جی کی حیثیت سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کی خواہش مند ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ پولیس کے اندر سے جو گن ہے پہلے اس کا صفایا ہو، پہلے سندھ پولیس کو جو ہے اپنے پاؤں پہ، اپنے پیر پہ، اپنے ٹانگوں پہ وہ کھڑا کر سکے، اس کے بعد سندھ پولیس سے آپ کسی اچھائی کی توقع رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ سندھ پولیس کو کوئی ٹارگٹ دے سکتے ہیں، اس کے بعد سندھ پولیس کو آپ دو دھاری تلوار کی طرح سے جو ہے اسٹریٹ کرائم کرمنل کے خاتمے کے لیے ہو یا پھر کچے کے ڈاکوؤں کے تباہ برباد کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اس پولیس کو جو ہے ڈاکوؤں کے خلاف تو کجا، آپ اسٹریٹ کرمنل کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کو آپ ترنوالا بنا کر ان کے منہ میں پھینکنے کی ایک طریقے سے کوشش کر کے انہیں مروانے کی آپ کوشش کریں گے انہیں استعمال کرنے کی صورت میں، کیونکہ انہیں تو سرکاری گنے استعمال کرنے کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی ٹریننگ ہی انہوں نے نہیں دی۔ اس قسم کے تحفظات میرے اور آپ کے آئی جی کو ہیں، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ بہت زیادہ اس وقت سندھ پولیس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ پولیس کو صحیح بنانے کے لیے، سندھ پولیس کو ایک پروفیشنل پولیس بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، یعنی نیچے سے آپ نے کارروائی شروع کرنی ہے۔ یہ آئی جی کے اپنے تاثرات ہیں، اپنے خیالات ہیں جو انہوں نے آگے بتا دیے ہیں، جو لوگ ان کی پوسٹنگ کروانے پر انہیں سندھ پولیس کے آئی جی کے حصے سے بدستور اپنا کام جاری رکھنے پر بضد ہیں۔ ناظرین، یہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کچھ لچک سندھ حکومت دکھاتی ہے، سندھ حکومت جو ہے وہ آئی جی کی جو تحفظات ہیں وہ انہیں دور کرتی ہے، ان سے اتفاق کرتی ہے، اپنی ہی پولیس کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں اپنی دلچسپی اور اپنی سنجیدگی دکھاتی ہے، یا کہ سندھ پولیس کو ربڑ اسٹیمپ کے طور پر استعمال کرنے ہی کے خواہش مند ہے۔ یہ تو اب 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اب اگر آ جاتے ہیں غلام نبی میمن آئی جی بن کر
جیسے کہ ہوا اڑائی جا چکی ہے ان کی جانب سے کہ ہر طرح کے ٹرم آف کنڈیشن پر وہ اس وقت کام کرنے کو تیار ہیں. ان کی بقا کا معاملہ ہے کہ انہیں آخری وقت تک جو ہے ریٹائرمنٹ کے اس پوسٹ پہ رہنے کی دلی آرزو ہے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی ٹرم آف کنڈیشن پر وہ رہنے کو تیار ہیں، چاہے ان کے آفس کو پوسٹ آفس بنایا جائے یا انہیں خود پوسٹ ماسٹر بنایا جائے یا ڈاکیہ بنایا جائے. وہ ہر قسم کی شرط کو اس وقت ماننے کو تیار ہیں. ایک طرف یہ کیس ہے اور ایک طرف وہ لوہے کا چنا ہے جو کہ کٹنا جو ہے اس کو چبانا سندھ حکومت کے لیے اس وقت ان شرائط کے ساتھ ممکن نہیں ہے. اگر غلام نبی میمن بن جاتے ہیں تو پھر یہ جو ضیاء لنجار صاحب ہیں خود وزیر داخلہ، ان کے آپس میں کہتے ہیں 36 کا آنکڑا ہے. اطلاع یہ ہے واللہ عالم، تو 36 کے آنکڑا ہونے کی صورت میں دونوں ایک ساتھ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے بن کر کیسے چل سکیں گے؟ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. انہیں لانے والے کیا ضیاء الحسن لنجار کو راضی کر لیں گے کہ وہ انہیں قبول کریں، انہیں ساتھ لے کے چلے، انہی سے اپنا کام چلائیں؟ یہ بھی بات سمجھ سے بالا تر ہے. اور یہ ایک تصویر آپ دیکھیں، یہ ایک ڈی آئی جی موصوف ہیں اور خود ضیاء الحسن لنجار کے دفتر میں بند دروازے کو کھول کے دیکھ رہے ہیں ان ملاقاتوں کو. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں گئے وہاں پر؟ آئی جی گئے ہیں، آئی جی کے اسٹاف افسر کے حصے سے گئے ہیں کیونکہ ضیاء الحسن لنجار کے بھی ہٹ لسٹ پر جو ہے یہ موصوف ہیں. وہ پسند نہیں کرتے ہیں، گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود اس کے دفتر میں موجود ہیں آئی جی کے اسٹاف افسر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. کیونکہ آئی جی نے جو ہے وہ ملاقات کے دوران، پہلی ہی ملاقات میں جو ہے وہ اپنے فورس کے 110 انسپیکٹروں کے پرموشن کے معاملے کو لے کے وہاں پر گئے تھے. پہلی ملاقات میں ہی ڈی پی سی کروا دی ہوم منسٹر سے، ان کی رضامندی لے لی اور تقریباً کوئی 100 کے قریب انسپیکٹر جو ہے وہ ڈی ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئے. اس میں ہمارے پیارے دوست جو ہے خود چودھری لطیف کے صاحبزادے ملک چودھری صفدر ہیں. اس طریقے سے ان کے اپنے قریبی رشتہ دار دوسرے وہ بھی انسپیکٹر سے ڈی ایس پی بن گئے، چودھری شاہد. اور ہمارے دوست جو ہے خود عارف عثمان جو کہ اس وقت ڈی آئی جی سی آئی اے کے اسٹاف افسر بنے ہوئے ہیں، احمد نواز چیمہ کے، یہ بھی ہمارے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. انہیں بھی جو ہے مبارکباد ہو ڈی ایس پی بننے پر. تو اور خود کوتوال کے جو پی ایس او ہیں، لاڈلے ہیں، ہاتھ کے چالے ہیں، آنکھ کے تارے ہیں، زوار حسین بھی جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ بھی ڈی ایس پی بننے میں کامیاب ہو گئی. یہ تمام کا صحرا جو ہے کوتوال کے سر نہیں جاتا، یہ تمام کا صحرا میرے آپ کے مظلوموں کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ریکارڈ تعداد میں پرموشن دوں گا. یہ ریکارڈ تعداد میں پرموشن ہے، یہ انسپیکٹر سے ڈی ایس پی بننا. اور اس سے بھی بڑا کارنامہ جو ہے جو کہ وہ ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن آج کل میں جاری ہو جائے گا، 35 ڈی ایس پی ایس پی بن گئے. سندھ پولیس کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی تعداد میں رینکر ڈی ایس پی سے ایس پی نہیں بنے. اتنی تعداد میں تو ابھی حال چند سالوں میں تو کبھی ڈائریکٹ ڈی ایس پی برتے نہیں ہوئے. بے نظیر شہید کے دور میں جو 55 کچھ ڈی ایس پی برتی ہوئے تھے، جس میں خود جاوید بلوچ اور علی رضا وغیرہ یہ شامل تھے، لیکن اتنے ڈی ایس پی سے ایس پی کبھی نہیں برتی ہوئی جو کہ میرے اور آپ کے آئی جی رفعت مختار راجہ کی کاوشوں سے وہ بھی ایس پی بن گئے. یہ بہت بڑا کارنامہ. اس پہ یقیناً پی ایس پی افسروں نے بہت واویلا مچایا تھا، شور مچایا تھا کہ یہ نہ ہونے پائے، لیکن میرے اور آپ کے آئی جی نے یہ بھی کروا کے دکھا دیا کہ طاقت آئی جی کے پاس ہے. اگر آئی جی کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ناظرین، یہ تصویر آپ لوگ نے دیکھ لی. موصوف کو پوسٹنگ اس وقت نہیں مل رہی. یہ تصویر دیکھ لیں آپ، یہ دربان بن کر اس وقت کھڑے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کی ہے. وہاں کے آئی جی ہیں
گنڈاپور کہلاتے ہیں، حیات گنڈاپور ہے میرا خیال ہے، اپنے سی ایم کے ساتھ پاس پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہیں بالکل. کچھ ایسی ایک تصویر میں نے پچھلے چند ماہ قبل بھی پروگرام کی زینت بنائی تھی، یہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں. یہ دوسری بار آئی جی سندھ بننے کے خواہش مند غلام نبی میمن صاحب ہیں، بالکل درباری بن کے کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں؟ ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سکھر گئے تھے، اور وہاں ایک وڈیرے کے محل میں گئے اور ان کے استقبال کے لیے کیسے باہر کھڑے ہیں. اور ان وڈیرے کو جو ہے کون لا رہے ہیں؟ ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی لا رہے ہیں، اور آئی جی موصوف ان کے لیے راستے میں کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر. آئے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، ان ڈاکوؤں کے خلاف جن کے سرپرستوں کے آگے اس طریقے سے وہ درباری بن کے کھڑے. تو اندازہ لگائیں پولیس کے سربراہ کے وژن کا، ان کے خیالات کا، ان کے تجربات کا، کہ جن کے خلاف آپ کارروائی کرنے آئے ہیں انہی کے سرپرستوں کے آگے آپ جب درباری بن کے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر آپ ان ڈاکوؤں کے خلاف کیسے کارروائی کرو گے سوائے نورا کارروائیاں کرنے کی. اب ان دونوں تصویروں کو آپ آپس میں ملائیں. یہ سندھ کے آئی جی کی صورتحال ہے اور یہ خیبر پختونخوا کے آئی جی کی صورتحال ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے آگے درباری بن کے کھڑے ہیں، اور یہاں ڈاکوؤں کے آئی جی کے آگے جو ہے سندھ پولیس کا آئی جی جو ہے وہ درباری بن کر کھڑا ہے. دونوں میں فرق اس وقت یہ ہے. اور اب ان کے جو ہے دوبارہ آئی جی سندھ بنانے کے لیے ہمارے جو صحافی برادری جو ہے وہ اپنا نمک حلال کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹکر چلا رہے ہیں کہ ان کی خدمات لی جائے تاکہ سندھ میں ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو سکے. اندازہ لگائیں کہ اس قسم کا آئی جی کیا ڈاکوؤں کی خلاف کارروائی کر سکے گا، ماں سوائے نورا کارروائیوں کے، جو کہ پہلے بھی اپنے دور میں کر چکے تھے. کہ ڈاکوؤں کو مارا کس نے تھا؟ رحیم یار خان پولیس نے، ان کے پاس ایف آئی آر تھی، سب کچھ تھی، ان کا کارنامہ تھا. ان کا انفارمر ان سندھ پولیس کی نااہلی، ان کی اپنی بزدلی سے جو ہے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مارا گیا. اور پھر اس دوسرے کے شکار کو انہوں نے، اسی آئی جی نے اور اسی چیف منسٹر نے اپنا شکار بنا کر جو ہے اس پر ڈول پیٹتے رہے کہ سندھ پولیس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. یعنی دوسروں کے لاشوں پر محل تعمیر کرنے کے یہ پرانے عادی ہیں. ان کا یہی ترہ امتیاز ہے، ان کا یہی وتیرہ رہا ہے. اور اب یہ دوبارہ جو ہے وہ آئی جی بننے کے خواہش مند ہے. لیکن میرا آئی جی، آپ کا آئی جی، مظلوموں کا آئی جی چٹان بن کر کھڑا ہے اپنے اصولوں کو لے کر، کہ اگر آپ مجھے خود مختاری دو گے، آپ مجھے انڈیپینڈنٹ بناؤ گے، آپ یہ سب کچھ کریں گے، تو پھر تو میں آئی جی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دوں گا. اور میں اس قسم کی مردہ پولیس کو، اس طرح کی بے جان پولیس کو جو ہے وہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کروانے کی صورت میں یا اسٹریٹ کرمنل سے ان کو لڑوانے کی صورت میں انہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کا گناہ اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہوں. یہ ہے میرے اور آپ کے آئی جی کے جذبات، میرے اور آپ کے آئی جی کے خیالات. اور میں نے پھر کہا تھا نا کہ اب یہ گیند جو ہے وہ کس کی کورٹ میں ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی کورٹ میں ہے یا کہ میرے اور آپ کے آئی جی کی کورٹ میں ہے؟ اور معاملہ کیا ہوتا ہے، کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج اتنے دن گزرنے کے باوجود سندھ پولیس کے آئی جی کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا. کیبنٹ کا اجلاس بھی ہو چکا اور کیبنٹ کے اجلاس میں کوئی ایسی ویسی گفتگو بھی نہیں کی گئی میرے اور آپ کے آئی جی کے بارے میں، جو کہ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے کہ جانے والے آئی جی کو برا بلا کہا جاتا ہے، برا بلا کہہ کر ایک قرارداد پاس کر کے انہیں سندھ سے باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے اور اپنے لاڈلوں کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے. لیکن اب کے بار ایسا نہیں ہوا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اپنی خبر پر قائم ہوں، دائم ہوں کہ میرا اور آپ کا آئی جی رہے گا. لیکن دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ انہیں ان کے مرضی کے مطابق چلنے کا موقع دے کر سندھ پولیس کے 1,76,000 غریب، لاوارث، لاچار، بے زبان، یتیم پولیس والوں کے ساتھ بہتری کی جائے، تو ان کی یہ جو ہے وہ مراد پوری کی جائے اور آئی جی کو جو ہے پورے وسائل کے ساتھ، پورے اختیارات کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جائے. اب جاتے جاتے جو ہے کیپٹن عاصم جو ہیں ویسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں، ہمیشہ ان کی میں خامیاں ہی جو ہے اجاگر کرتا ہوں، لیکن کچھ ان کے کارنامے ایسے ہیں اگر میں اس کا ذکر نہ کروں تو یہ
میرے فرض کے ساتھ، صحافت کے ساتھ اور خود ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ 3 بہت بڑی بیماریاں انہوں نے ختم کی ویسٹ زون سے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ انہیں اب نکالا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بیماریاں ختم کر کے انہوں نے اچھی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں ویسٹ زون میں۔ وہ 3 بیماریاں کیا تھی؟ جو سب سے بڑی بیماری تھی اس کا اب خاتمہ کیا۔ اے ڈی افضل، یہ گریڈ 18 کے ہیں، پچھلے کوئی میرا خیال ہے 20 سالوں سے جو ہے ویسٹ کے پیچھا نہیں چھوڑنا ہے، چپکے ہوئے وہاں پر۔ 18 کا ہے لیکن 17 کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدمی اوپر جاتا ہے، یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے مال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آفس سپرنٹینڈنٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، لوگوں کو چھیل چھال رہے ہیں اور دوسروں کے پاور یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اطلاع ملی جب ویسٹ کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کو، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ انہیں سی پی او کا راستہ دکھا دیا کہ بھی آپ جائیں اور اب جان چھوڑیں ویسٹ ڈسٹرکٹ کی، ویسٹ زون کی۔ انہیں نکالے بار کر دیا، ورنہ انہیں کسی کو نکالنے کی اس میں بھی جرت نہیں تھی۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری بن کر جو ہے وہ چپکے ہوئے تھے ویسٹ زون سے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ رافع تنولی کو نکالا، وہ بھی جو ہے وہ ایس ایس پی کے پاور استعمال کر رہے تھے، انہیں جبری ریٹائر کر دیا۔ فصیح الدین شیخ تھے گریڈ 17 کے، انہیں بھی نکالے بار کر دیا، وہ بھی جو ہے معروف عثمان کے پاور جو ہے کئی سالوں سے جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، ایس پی بن کے لوگوں کو چھٹیاں دے رہے تھے، لوگوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے تھے جس کے وہ انٹائٹل نہیں تھے۔ یہ 3 جو انہوں نے کارنامے کیے، یہ تاریخ ساز کارنامے ہیں، یہ ایک بہت بڑی لیگیسی جو ہے عاصم قائم خانی چھوڑے جا رہے ہیں، جو کہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو دیر آئے درست آئے، انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ قاضی نذیر آئی جی جیل خانہ جات بننے میں کامیاب ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں جاری کر دیا ہے۔ منور شاہ جو تھے ان کے پیسے پورے ہوئے نہ ہوئے، لیکن ان کی چھٹی کروا دی گئی ہے۔ وہ منور شاہ ہے کہ جنہیں نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے جسٹس مقبول باقر نے ان کی پوسٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے ہی وزیر داخلہ کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے اور ان سے ہوم ڈپارٹمنٹ چھین لیا تھا۔ یعنی کہ اتنا زیادہ ان کی پوسٹنگ میں انہیں دلچسپی تھی، اس آئی جی کو کیسے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے آتے ہی جو ہے نئے جو جیلوں کے وزیر ہیں جناب علی حسن زرداری نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے دادو سے جو ہے وہ ایس ایس پی کی چھٹی کر دی گئی ہے، کہنے میں سیٹار کی، اور وہاں پر غالباً عرفان سمو جو ہے وہ نئے ایس ایس پی کیسز سے جانے والے ہیں، آج کل میں چلے جائیں گے۔ خیرپور کے ایس ایس پی کی بھی چھٹی ہونے والی ہے، ہماری ہی بریکنگ نیوز کی صورت میں، کراچی کے ڈاکوؤں کو اپنے اسپتال گمبٹ میں علاج کروانے کی پاداش میں۔ اور سب سے بڑھ کر جو کل ہم نے بریکنگ نیوز دی تھی خود شوکت کٹیان سے متعلق، کہ جو معلق تھے ادھر بھی ادھر بھی، دو جو ہے اس کی ریکویزیشن تھی، ایک وقت میں سندھ پولیس بھی جا رہے تھے، ریلوے پولیس بھی جا رہے تھے، آخر پھر سیکٹری اسٹیپ نے جو ہے وہ کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے ان کے دونوں وہ ریکویزیشن کینسل کر کے انہیں وفاق میں یعنی کہ رپورٹ کرنے کی انہیں تاکید کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں وہ رپورٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، یعنی ان کے بھی ارماں جو ہے وہ خاک میں مل گئے، نہ ادھر کے رہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کا، نہ وہ رہے کیا نام ہے سندھ پولیس میں رہے، نہ وہ کیا نام ہے گئے کوئی ریلوے میں، حالانکہ ریلوے میں ان کی پوسٹ خالی تھی، نہ جا سکے کیونکہ وہاں پر عبداللہ شیخ آ چکے ہیں، اور عبداللہ شیخ کے ہوتے ہوئے ان کا وہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ اب نمبر آ رہا ہے خود عرفان بہادر کا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، یا ظاہر ہے کہ وہ کورس پہ جائیں گے، ان کو پوسٹنگ اب اس دور میں ملنے والی نہیں ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے بلوچستان کے آئی جی عبدالخالق شیخ پر بات کرتے ہیں، جن کی پوسٹ اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہیں اور کسی بھی وقت ان کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ آئی جی بلوچستان بننے کی دوڑ میں 2 تگڑے پولیس افسران جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں، جس میں ایک آزاد کشمیر کے سابقہ آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ اور سابقہ کوتوالے شہر کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ اس وقت اس دوڑ میں شامل ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کا جو ہے آئی جی بلوچستان ہونے کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔
ہیں۔